अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज़ असगरम फरवा खालिद किस्त नंबर 17। इमोशनल लड़की, रोना तो बंद करो। जैसा छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा ही हूँ, रोक लो कहीं की। ईज़ल को अपने साथ लगाए सजीला ने खफगी से कहा था। वो जब से आई थी ईज़ल ऐसे ही इसके साथ लगकर बैठे रोई जा रही थी। सजीला इसकी ज़िंदगी की वाइस दोस्त थी। वो दोनों बचपन की दोस्तें थी, घर भी साथ साथ थे, हर वक्त एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता था। सजीला 2 साल के लिए अपनी बहन के पास इस्लामाबाद गई हुई थी, जिस दौरान ईज़ल ने इसे बहुत ज़्यादा मिस किया था। वो अपने आप को मज़ीद अकेला महसूस करने लगी थी, लेकिन अब सजीला के वापस आ जाने पर वो बहुत खुश थी और खुशी में मुसलसल रोए जा रही थी। तुम बात मत करो मुझसे, वहाँ जाकर बिल्कुल भूल गई मुझे। ईज़ल इसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकलवाते खफकी से बोली थी। हाँ, आप कहाँ बात करोगी मुझसे, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब जो हो गई है। सजीला ने इसे चिढ़ाया था, जबकि वो इस फिक्र पर बदमसल सी हुई थी। नाम मत लो जॉब का, इतना कोई खड़ूस बॉस है मेरा, दिन देखते हैं ना रात, हर वक्त डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। जब जब दिल चाहता है बुला लेता है, खुद तो है ही मशीन, मुझे भी बना देगा। और एटीट्यूड तो इतना है कि क्या बताऊँ। सजीला ने अभी सिर्फ जॉब का नाम लिया था, जबकि ईज़ल अपनी रूम में से आर्यन खानज़ादा के बारे में बताती चली गई थी। सजीला बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त किए से देख रही थी। वैसे दिखने में कैसा है तुम्हारा बॉस? मैंने सुन रखा है कि ज़ानत और गुड लुक्स की वजह से लोग में काफ़ी मकबूल है, खासकर लड़कियां बहुत फरेफ्ता हैं इस पर। सजीला ने अपने लहजे को नॉर्मल रखते पूछा था। पहली बार वो ईज़ल को ऐसे किसी मर्द के बारे में बात करते देख रही थी। ऐसी वैसी लड़कियां इसे देखकर पागल हो जाती हैं। मुझे बहुत कोफ्त महसूस होती है जब गैर लड़कियां ऐसे ऐसे चिपक रही होती हैं। ईज़ल अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि सजीला का कहका गूंजा था। तुम्हें अभी 1 महीना भी नहीं पूरा नहीं हुआ जॉब करते हुए और इतना कुछ जान गई हो अपने बॉस के बारे में। वैसे डिस्टर्ब कैसे करता है, बुलाकर कहता क्या है तुम्हें? सजीला इसकी बात की गई गई बातों को पकड़ती इसकी टांग खींचने लगी, जबकि इसके सवालों पर ईज़ल ने खा जाने वाली निगाहों से इसे घूरा था। बकवास मत करो, मेरा ये मतलब नहीं था। वो हजल हुई थी, अल्फाज इसने वाकई गलत बोल दिए थे। मेरा मशवरा है तुम ज़रा अपने बॉस से दूर रहो, ये रईसज़ादे के करैक्टर के बहुत हल्के होते हैं। कोशिश किया करो रात को इसके साथ अकेले मत रहो। सजीला अपनी दोस्त की सादा तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो बहुत भोली थी, दुनिया के फ़रेब में आराम से आ जाने वाली। काफ़ी देर वो दोनों एक साथ बैठी रही थी। इसके जाने के बाद ईज़ल रूम से काफ़ी निकल आई थी। कैसी हो? किचन में खड़ी वो सबके लिए चाय बना रही थी जब अदनान की आवाज़ पर पलटा कर इसे देखा था। फौजिया की शादी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी छुट्टी आया हुआ था। ईज़ल की मुलाकात अब हो रही थी इससे। बिल्कुल ठीक अदनान भाई, आप कैसे हैं? कपों में चाय उंडेलती इसने खुशदिली से जवाब दिया था। इसकी आंखों के बदलते तासुरात से बेखबर वो अपने काम में मसरूफ़ थी, जबकि अदनान तो इसके पहले से भी खिलते हसीन चेहरे को गहरी हसरत भरी निगाहों से देखने लगा था। इसे वहीं किचन में जमा देख ईज़ल ने इसकी जानिब चाय का कप बढ़ाया था। जब इसी लम्हे अंदर आती नायला ने नहायत नागवारी से ये मंजर देखा था। वो अदनान की ईज़ल के लिए पसंदीदगी से बहुत अच्छी तरह आगाह थी। यही वजह थी कि ईज़ल इसे एक आंख नहीं भाती थी। इसे ताई जान का पैगाम देती वो खुद अदनान के पास आई थी। मुझे क्यों बचाया, मार दिया होता मुझे, इसी लायक था मैं। अफ़ान को भी थोड़ी देर पहले होश आया था। इतला मिलते ही जीके के फ़ौरन हॉस्पिटल आन पहुंचा था। इसने सर पर कैप और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। स्याह लॉन्ग कोट में मुलविस वो किसी की पहचान में नहीं आ सकता था, ना ही कोई इसे वहाँ पहचानता था। जो हरकत तुमने की है अंजाम तो तुम्हारा यही होना चाहिए था। बिना किसी लिहाज के वो साफ गोई से बोला था। अफ़ान को होश में आते देख वो खुश तो बहुत था, मगर इसे माफ़ हरगिज़ नहीं किया था और ना ही ऐसा कोई इरादा था। जो देख अफ़ान की आंखों से आंसू निकल आए। इसी लम्हे डॉक्टर मुस्फरा नर्स के साथ रूम में दाखिल हुई थी। अफ़ान का जिस डॉक्टर ने इलाज किया था वो दोनों के लिए छुट्टियों पर था, इसीलिए एक हफ़्ते के लिए ड्यूटी मुस्फरा को ही दे गई थी। अपने ध्यान में आती वो अफ़ान का मुआयना करने लगी, जबकि नर्स ने इसके कहने पर अफ़ान की ड्रिप चेंज की थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें हर्ट किया, मगर तुम्हारी दोस्ती के दायरे से नहीं निकलना चाहता। मुझ पर ये जुल्म मत करना। अफ़ान इन दोनों की परवाह किए बगैर इस वक्त सिर्फ ज़ावियार के चेहरे पर सजे करख्त तासरात से इज़्तिराब का शिकार हुआ था। उसकी बात सुन तो रहा था, मगर इसकी निगाहें अपने काम में मसरूफ़ डॉक्टर मुस्फरा पर थीं। लेमन कलर के लिबास में वालों की चुटियाँ बनाकर इसे कमर पर डाले, दुपट्टे को गर्दन में लपेटे वो चेहरे पर नर्म तासरात लिए अफ़ान का बीपी शूट करता देख अपनी जगह परेशान हुई थी, जबकि अफ़ान की नम आवाज़ और बेचैनी भरा अंदाज़ देखकर इसे मज़ीद तशवीश हुई थी।
تم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بھگتنا تو پڑے گا اب۔ تم جانتے ہو میں کبھی معاف نہیں کرتا کسی کو، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تم پھر بعد میں آتے ہو۔ وہ تھوڑی پر اپنا چہرہ ٹکائے عفان کے قریب کرسی پر پھیل کر بیٹھا، نگاہیں اب بھی ڈاکٹر مصفرہ پر ہی ٹکائے ہوئے تھا۔ عفان کی بگڑتی کنڈیشن اور اس شخص کے سنگین الفاظ سنتے اب کی بار مصفرہ غصے سے اس کی جانب پلٹی تھی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک کریٹیکل پیشنٹ کے آگے ایسے کون بات کرتے؟ آپ پیشنٹ کے دوست ہیں یا دشمن؟ اسے سٹریس دے کر مارنا چاہتے ہیں؟ ابھی اور اسی وقت نکل جائے اور روم سے۔ عفان کی طبیعت ابھی پوری طرح سے سنبھلی نہیں تھی، اوپر سے اس شخص کی باتوں نے عفان پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کا شوٹ کرتا بی پی اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے مصفرہ اس شخص کے قریب آتے غصے سے بولی تھی۔ اس نے اپنی آواز حتی الامکان حد تک دھیمی رکھی تھی۔ عفان کو نرس نے آکسیجن ماسک لگا دیا تھا، جو ابھی بھی ہوتے بڑھاتا مصفرہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں مسٹر۔ اسی طرح اپنی جگہ پر جمع دیکھ مصفرہ پھر سے کافی بدلحاظ ہوئی تھی۔ وہ اپنے پیشنٹ کی سیفٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب اسی لمحے زیکے نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ جو اس سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی، اس کے ایک دم قریب ہونے پر گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، مگر اگلے ہی لمحوں اسے اپنے پیروں تلوں سے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہی سرخی مائل بھسم کرتی نگاہیں۔ مصفرہ کی آنکھیں اور لب حیرت سے واہ ہوئے تھے۔ اس کی رنگت خوف اور دہشت سے بالکل لال پڑ چکی تھی۔ تم بتاؤ گی اب کہ زیکے کو کیا کرنا ہے؟ اسے الٹے قدموں پیچھے جاتا دیکھ وہ بھی ایک قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے مصفرہ نے بولنا چاہا تھا، مگر اس شخص کی آنکھوں کی وحشت ناکی پر اس کے الفاظ لبوں میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، چھوٹی سی ستوہ ناک بالکل لال ہو چکی تھی۔ وہ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی، جو دیکھ زیکے کو اچھا لگا تھا۔ اسے لوگوں کو ایسے ہی خود سے ڈرانا اچھا لگتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پیشنٹ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ نرس کی گھبرائی آواز پر ان دونوں نے ہی اس سمت دیکھا تھا۔ مصفرہ نے تیزی سے اس جانب بڑھنا چاہا تھا، جبکہ اس کی کلائی ایک بار پھر سے زیکے کی بے رحم گرفت میں مقید ہوئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اس کی کلائی کو اتنی اذیت دینے میں مزہ آتا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں رات کو پھر آؤں گا، تم یہیں موجود ہونی چاہیے ہو۔ اسے دھمکی آمیز لہجے میں حکم جاری کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مصفرہ نے بے بسی سے بھری نگاہوں سے اپنی کلائی کی جانب دیکھا تھا، جہاں 2 انگلیوں کے نشان کا مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ N11 ریسٹورنٹ میں آج بزنس کی دنیا کے تمام بڑے نام موجود تھے۔ آج کی شام اگلے 1 سال تک سب کو ہی یاد رہنے والی تھی۔ سب کمپنیز کے CEO اور اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ ہمایوں چودھری اور سبحان ملک کی کشتی آج دیکھنے لائق تھی، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ پروجیکٹ ریحام انہیں ہی دینے والی تھی۔ آج آریان خانزادہ کی ہار دیکھنے میں انہیں بہت مزہ آنے والا تھا۔ فلزہ آج بھی انتہائی مختصر سے بلاؤز والی ساڑی میں ملوث سبحان ملک کے پہلو میں کھڑی تھی۔ صرف سبحان ملک ہی نہیں، وہاں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو ایسی نمائش کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے۔ سب لوگ آ چکے تھے، آریان خانزادہ ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا۔ ایزل بھی باقی ٹیم کے ساتھ وہاں آ چکی تھی، اور اب وہاں موجود عورتوں کی بے حیائی دیکھ وہ اپنی جگہ شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تو بالکل ہی اپنی روایات بھول چکے ہیں، اور یہاں بازو اور پیٹ لیے وہ غیر مردوں کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ اسے وہاں بہت آکورڈ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فیضان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی تھی جب سبحان ملک وہاں آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے بہت ہی مہذب انداز میں ایزل کو مخاطب کیا تھا۔ فیضان صاحب نے ناپسندیدگی بھری نگاہوں سے سبحان ملک کی جانب دیکھا تھا۔ ایزل نے سر ہلا کر جواب دینے پر کی اکتفا کیا تھا، کیونکہ اسے سامنے سے آریان خانزادہ کافی خطرناک تاثرات کے ساتھ وہاں آتا دکھائی دیا تھا۔ اسے اس شخص سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا، جس کی سرد نگاہیں اسے ڈرا کر رکھ دیتی تھیں۔ لگتا ہے اپنی سیکرٹری کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے تم نے، کسی اور کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دی کیا؟ سبحان ملک کو ایزل کا جواب نہ دینا بہت برا لگا تھا، جبکہ اس کی بات پر آریان کی نگاہیں موڑ کر ایزل کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پاکیزگی کا پیکر اس دنیا کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ خود کو اچھے سے ڈھکے وہ اس وقت نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ دوسروں پر دھیان دینے کے بجائے جس کام کے لیے آئے ہو اسے دیکھو، ایسے نہ ہو ہمیشہ کی طرح پھر سے روتے ہوئے جانا پڑے تمہیں یہاں سے۔ آریان خانزادہ مذاق اڑاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ریحام کی جانب بڑھ گیا تھا، جسے دیکھ کر مسکراتی اس جانب آ رہی تھی۔ ریحام کو اس طرح آریان کے ساتھ بے تکلف ہوتے دیکھ وہاں بہت سارے لوگوں کی حالت غیر ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ریحام اس کے آگے پیچھے کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا تھا یہ آریان خانزادہ کچھ کرے گا، یہ آرام سے ہار تسلیم کرنے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ ریحام کو آریان کے ساتھ کھڑے دیکھ سبحان اور ہمایوں غصے سے کھول اٹھے تھے۔ یہ شخص بہت بڑی چالیں چل رہا ہے، اسے اس کے انداز میں گرانا ہوگا۔ بہت زیادہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، زمین پر پٹکنا پڑے گا اسے، اور مجھے وہ مورا مل چکا ہے جس سے ہم آریان خانزادہ کو مات دے سکتے ہیں۔ ایزل کی جانب دیکھتے وہ خباثت سے بولا تھا۔
مسفرہ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، مسلسل چکر کاٹتے۔ انم اسے اضطراری کیفیت میں ٹہلتا دیکھ ضد ہوتے ہی بولی تھی، یار وہ گنڈا ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، جہاں بھی جاؤں وہاں موجود ہوتا ہے اور حکم ایسے چلاتا ہے جیسے میں اس کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ میرا بس نہیں چلتا اس زہر بھرا انجیکشن لگا دوں، اس میں انسانیت نام کی شے نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس پیشنٹ عفان کو بھی اس کی مارا ہے، وہ بیچاری اتنی گولیاں کھانے کے بعد جب بچ گیا تو لفظوں کی مار مار کر اسے پھر خطرے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ عجیب نفسیاتی انسان ہے یہ۔ مسفرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے اس شخص کے ساتھ۔ کہیں اس گنڈے کو تم سے محبت تو نہیں ہوگی، ورنہ بلا وجہ تو کوئی کسی کے پیچھے بھاگا بھاگا نہیں چلا آتا۔ انم نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا، وہ درندہ صرف ظلم کرنا جانتا ہے، انسانیت نام کو نہیں ہے اس میں۔ مثبت جلے ہوئے انداز میں بولی تھی، تو مطلب تمہیں افسوس ہے اس بات پر کہ تمہیں سے محبت نہیں ہے؟ انم کی بات پر اب کی بار مسفرہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بھی سوچ رہنے سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو زہر کا انجیکشن لگا دوں، اسے تب کر جواب دیتی وہاں سے نکل آئی۔ آج فائزہ کی نند کی مایوں تھی، جس میں فائزہ نے خاص طور پر اسے شرکت کرنے کو کہا تھا۔ فائزہ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں تھا، مگر اس کی نند صوبیہ سے مسفرہ کی بہت اچھی بنتی تھی، اس لیے اس بار کوئی بہانہ بنانے کے بجائے وہ وہاں جانے پر مان گئی تھی۔ اوئے کہاں جا رہی ہو؟ ذکی نے تمہیں کیا بولا تھا؟ انم نے اسے جاتے دیکھ روکنا چاہا تھا۔ باپ نہیں ہے وہ میرا کہ اب میں اس کے اشارے پر چلوں، وہ منہ بنا کر غصے سے بولتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ انم بند دروازے کو دیکھتی گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک ذکی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی، جسے اپنی حکم عدولی کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور جب کام اس کی پسند کے مطابق نہیں کیا جاتا تھا تو وہ سزا دیتا تھا، جو برداشت کر پانا انتہائی مشکل تھا۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔